الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه البخاري. محترم صدر اجلاس، معزز سامعین اعظام، مومنہ مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا اور شکر و سپاس ہوں اس اللہ عظیم وحدہ لا شریک احد و صمد کے لیے جس نے ہمیں انسان ہی نہیں مسلمان اور مومن بنایا، بہت سارے عیوب و نقائص سے پاک رکھا، بہت ساری خوبیاں عطا کی، عقل سلیم دی، سمع و بصر جیسی صلاحیتیں عطا فرمائی، ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی کتاب نازل فرمائی، ہمیں آخر الزمان محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، توحید باری تعالی اور منہج سلف جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ بڑی ناشکری ہوگی کہ ہم اپنے رب کی تعریف نہ کریں۔ ربنا لک الحمد حتی ترضا ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا، ربنا لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ بعد ازاں انگنت درود و سلام ہو نبیوں کے سردار، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والشہداء والصلحاء والمرسلین، محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ بڑا بخیل اور محروم ہے وہ شخص جس کے سامنے نبی آخر الزمان کا نام آئے اور اس کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے الفاظ بھی جاری نہ ہو سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلاۃ کے بعد، اللہ رب العالمین نے نفوس کو جسم اور روح کا مرکب بنایا ہے۔ انسانوں کو جسم کی سمجھ تو کچھ حد تک ہے، مگر روح انسان کے علم اور دائرہ اختیار سے باہر کی چیز ہے۔
کئی زمانوں میں کئی لوگ آئے جنہوں نے اپنے اپنے طریقے سے روح پر ریسرچ کی. بڑے بڑے سائنسدانوں نے تحقیق کی، مگر ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا. کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ کے کلام کا رخ کیا، اور جب اللہ کے کلام سے روح کو سمجھنا چاہا تو کلمہ شہادت کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکے، مسلمان ہو گئے. اللہ نے روح کو پیدا کرنے والے نے روح کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وہ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا چیز ہے. انسان کے اندر جب تک یہ روح رہتی ہے تو وہ چلتا ہے، پھرتا ہے، ہنستا ہے، بولتا ہے، اس کے اندر نقل و حرکت باقی رہتی ہے. دنیا اس کو زندگی کا نام دیتی ہے، مگر یہ کون سی صلاحیت ہے کہ جب انسان کے جسم سے اس کا تعلق ٹوٹتا ہے تو انسان ساکت ہو جاتا ہے، اس کے اندر کی تمام رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ جو کل تک چلتا پھرتا تھا، ہنستا بولتا تھا، وہ ایک ڈھانچہ رہ جاتا ہے. اس لیے وقت کے پیغمبر محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا، اور قیامت تک یہ سوال باقی رہے، اس لیے عرش والے نے اپنے آخری کلام میں بیان کیا کہ وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا معاملہ ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور جو تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے بہت ہی کم ہے. تم اپنے جس علم پر ناز کرتے ہو، تم اپنی جن تحقیقات پر ناز کرتے ہو، اس کے بس سے باہر ہے کہ تم میرے رب کے معاملات میں دخل اندازی کرو. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا معاملہ ہے. یہ کہہ کر اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دے دیا کہ روح کے بارے میں اپنے حدود اور اپنے دائرے سے زیادہ تحقیق کرنے کی جستجو کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور یہ بھی واضح کر دیا کہ روح کا تعلق امور غیبیہ سے ہے. بندوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے غیبی امور میں مداخلت کریں، مگر قرآن و حدیث میں بہت سارے اشارے کنائے ایسے ہیں جن سے انسان روح کے بارے میں اتنا علم تو حاصل کر ہی سکتا ہے کہ اس کے دل کو تشفی حاصل ہو جائے، اس کے ذہن و دماغ میں اٹھنے والے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جائے. اتنا تو علم قرآن و حدیث میں دے دیا گیا ہے. اس لیے روح کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اور جس نے بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں روح کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کر لی، دنیا اپنی تمام تر رعنائیوں کے باوجود اسے پھیکی نظر آئے گی. زندگی میں جو وہ داد عیش دینے کی کوشش کرے گا اس سے 10 قدم پیچھے ہٹ جائے گا. اپنی آخرت کو دنیا سے زیادہ یاد رکھے گا. نکلنے والے ہر سورج کو اپنی زندگی کا آخری روشن دن سمجھے گا. اپنی زندگی میں پڑھی جانے والی ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھے گا، اگر روح کے بارے میں حقیقی علم اسے حاصل ہو. اس لیے وہ چند اشارے کنائے
جو اللہ نے اپنے کلام میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں روح کے بارے میں بیان کیے ہیں، ان میں سے کچھ ہی چیزیں میں آپ کے گوشے گزار کر دوں تو کافی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم اور علم کی جستجو اور علم کی جستجو سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روح کے بارے میں اکثر انسان گمراہ ہو گئے روح ہی کی وجہ سے۔ دیکھیے، روح کی شروعات وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں ایک انسان بنانے والا ہوں، میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، کیسا؟ من حمیم من صلصال من حمیم مسنون، سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اللہ نے فرمایا اور جب میں نے انسان کو برابر سرابر کر دیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پتلے کی شکل میں بنا دیا گیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور جب آدم کے اس پتلے میں نے اپنی روح پھونکی، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اللہ کے حکم سے سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرے گا، سجدہ کرنے سے انکار کر گیا۔ یہ بات ہم بارہا سنتے ہیں۔ یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ انسان کی تمام تر عظمت، انسان کی عزت و توقیر، انسان کا مقام و مرتبہ اس کے جسم سے نہیں، اس کی روح کی وجہ سے ہے۔ آدم علیہ السلام کے اسٹیچو میں جب اللہ نے اپنی روح پھونکی تو وہ مسجود ملائکہ ہو گئے۔ یعنی ہماری عظمت، ہماری سربلندی، ہمارا مقام و مرتبہ اندر جو اس پنجرے میں اللہ نے روح کی شکل میں رکھا ہے اسی کی وجہ سے ہے۔ ورنہ کون سے بیٹے ہیں جو اپنے باپ کی روح جسم سے الگ ہو جانے کے بعد اپنے باپ کی ناش کو اپنے گھر میں رکھنا پسند کریں؟ کون ہے جو اپنے اہل خانہ میں سے کسی کے مرنے کے بعد اس کی میت کو اپنے گھر میں رکھنا پسند کریں؟ ساری محبت، سارے تعلقات، ساری چاہتیں روح کی وجہ سے ہیں۔ وہ جیسے ہی یہ روح اپنے جسم کا تعلق توڑ دے گی، روح جسم سے الگ ہوگی، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، ساری پہچان اور معرفت ختم ہو جائے گی۔ انسان کا اگر کوئی نام ہے، انسان کی اگر کوئی پہچان ہے، انسان کا اگر کوئی تعارف ہے تو اس کی روح کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روح کے جسم سے الگ ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا نام چھین لیا جاتا ہے۔ اب لوگ جنازہ کہنے لگتے ہیں، اب لوگ میت کہنے لگتے ہیں، اب وہ فلاں ابن فلاں نہیں رہ گیا، اب اس کے تمام مراتب چھین لیے گئے، اب وہ صرف ایک جثہ ہے، جسم کا ڈھانچہ ہے جو چند ہی دنوں کے بعد سڑ گل جائے گا، الا ماشاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن کے سڑنے کی اجازت اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ پھر اس کی ساری پہچان ختم ہو جائے گی، بات کہیں اور نہ جائے۔ اس لیے میں عرض کروں میرے بھائیوں، ہماری تمام تر عظمت و عزت اور ہر طرح کا تعارف اور ہر طرح کی پہچان روح کی وجہ سے ہے۔ اس لیے تقاضا یہ ہے کہ جسم کی تربیت اور تزکیے سے زیادہ ضروری روح کی تربیت اور تزکیہ ہے۔
یہی اسلام کا مطلوب و مقصود ہے. کوئی انسان اپنا جسم تو بنا لے، اچھا خاصا جسم بنا لے، مگر وہ اپنی روح کی تربیت نہ کر سکے، اپنی روح کا تزکیہ نہ کر سکے تو وہ انسان ناکام ہے. اس پر بھی بے شمار آیات اور بہت ساری احادیث موجود ہیں. روح کو لے کر انسان گمراہ کیوں ہوئے؟ وہ صرف ایک وجہ سے، اللہ نے جب بھی روح کا ذکر کیا تو روح کی نسبت اپنی طرف کی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم کے اندر اپنی روح پھونکی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا تو اللہ نے روح کو اپنی طرف منسوب کیا. مگر اس کے سمجھنے میں جہمیوں اور عیسائیوں کو بڑی غلط فہمی ہو گئی. اس وجہ سے نسلیں در نسلیں گمراہ ہو گئیں. اگر اولین سمجھنے میں غلطی کر دیں تو وہ غلطی کتنی نسلوں کا سفر طے کر کے آگے بڑھے گی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. غلطی کہاں ہوئی وہ میں عرض کروں گا. دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. اور وہ کنواری بتول مریم التي احصنت فرجها، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فنفخنا فيها من روحنا، تو ہم نے اس کے اندر ہماری طرف سے روح پھونکی. وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، اور ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو دنیا جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا کہ اللہ رب العالمین اگر آدم کے پتلے میں روح پھونک دے تو وہ مسجود ملائکہ بن سکتے ہیں. تو وہ اللہ کنواری مریم کے بطن میں روح پھونک کر بغیر کسی اسٹیچو کے، بغیر کسی باپ کے، بغیر کسی نطفے کے عیسیٰ کو بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. اللہ نے اپنی تخلیق کی عظمت کی طرف اشارہ کیا. دیکھیے مختصر سی بات میں عرض کروں. اللہ نے فرمایا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. وہ جب مریم اور لوگوں سے الگ تھلگ ایک محراب میں رہ گئیں، اپنے آپ کو پردے میں رکھا، الگ تھلگ کر لیا، ہم نے پھر اس مریم کے پاس اپنے فرشتے، مقرب فرشتے، سید الملائکہ جبریل امین کو انسانی شکل میں بھیجا، ایک توانا انسان کی شکل میں. ایک اجنبی کو اپنے پاس دیکھ کر مریم نے کہا اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. وہ اگر تیرے دل میں اللہ کا ذرہ برابر بھی تقوی ہے، خوف ہے، تو میں اپنے رحمان سے تیرے شر سے پناہ مانگتی ہوں. ایک اجنبی مرد کو اپنے پاس دیکھ کر حضرت مریم نے رحمان کی پناہ کو طلب کیا. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. جبریل نے کہا میں تو آیا ہوں اپنے رب کے حکم سے، میں فرشتہ ہوں تیرے رب کا، اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تجھے ایک پاک صاف بچہ دے سکوں، پاکیزہ طبیعت کا بچہ دے سکوں، غلاما زکیا. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. مریم نے کہا کیسے مجھے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے نہ چھوا ہے اور نہ میں زانیہ ہوں، میں بدکار عورت نہیں ہوں اور نہ مجھے کسی انسان نے چھوا ہے، تو مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم اک بغیا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. حضرت جبریل نے کہا یہ تیرے رب کے لیے تو بہت آسان سی بات ہے، ایسا ہوگا، اور یہ تیرے رب کے لیے مشکل نہیں ہے تاکہ وہ تجھے اور تیرے بچے کو ساری دنیا کے لیے نشانی بنا دے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ فیصلہ اس کے پاس ہو چکا ہے. پھر حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے
اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ کے کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بطن میں ٹھہر گئے. کس سے؟ کلمہ کن سے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. کس کے ذریعے؟ جبرائیل امین کے ذریعے. ہو جا، ہو گیا. یہ حکم کس کا؟ اللہ کا. گمراہی کہاں آئی اور نسلیں کہاں گمراہ ہو گئی، اس مسئلے کو سمجھنا ہے. جہمیوں نے کہا، جو امت کا گمراہ طبقہ اور فرقہ ہے، جہمیوں نے کہا کہ جب کلمہ کن، اللہ کا کلمہ کن، ہو جا کلمہ ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ٹھہر گئے، جو روح ٹھہر گئی، تو وہ بھی تو اللہ ہی کے حکم سے ہے. لہذا اگر کن اللہ کا کلام ہے اور کلمہ ہے تو عیسیٰ کی روح بھی مخلوق نہیں ہے، اللہ کے کلام کا حصہ ہے. اور یہیں سے وہ گمراہ ہو گئے. اور انہوں نے، جہمیوں نے تو یہ کہا. عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے. روح اللہ یعنی اللہ کی ذات نعوذ باللہ مریم کے بطن میں منتقل ہو گئی. اللہ کی روح ہے، نعوذ باللہ. اور پھر وہ ایسا گمراہ ہوئے کہ آج تک ان کے گمراہ فرقے چلے آ رہے ہیں. جیسے آج مسلمان بھی کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نور من نور اللہ، کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے، نور من نور اللہ. ایسے ہی عیسائی بھی کہتے آئے کہ عیسیٰ روح اللہ ہے، یعنی اللہ کی ذات مریم کے بطن میں منتقل ہو گئی. اس وجہ سے انہوں نے خدائی میں حضرت مریم اور عیسیٰ کے ساتھ اللہ کو شریک کیا، یعنی تثلیث کے قائل ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ خدائی ان تینوں کو ملا کر بنے گی. اللہ خدا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خدائی میں مریم اور عیسیٰ برابر کے شریک ہیں. روح اللہ کہنے کی وجہ سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد ابن قیم رحمہ اللہ نے مسئلے کو بالکل واضح کر دیا اور فرمایا روح اللہ کا مطلب کیا لیا ہم نے؟ جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، ارض اللہ اللہ کی زمین، ایسے ہی روح اللہ اللہ کی پیدا کردہ روح. روح اللہ کن یعنی اللہ کا کلمہ، لفظ کن اللہ کا کلمہ، اور روح اللہ روح من، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ ہی کی روح ہے، بلکہ اللہ کی پیدا کردہ روح ہے. روح من اللہ کے حکم سے پیدا کردہ روح. اور جہمیوں کو جواب دیا گیا کہ روح من کا یہ مطلب نہیں ہے. کلمہ کن ایک لفظ ہے اللہ کا، وہ اللہ کا کلام ہے. نفس روح کلمہ نہیں ہے. اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ ہو جا، کن ہو جا، یہ اللہ کا کلمہ ہے. اور جو ہو گیا وہ اللہ کا کلمہ نہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے. کتنی آسان سی بات تھی سمجھنے کی. مگر جہمیہ بھی گمراہ ہوئے اور عیسائی بھی گمراہ ہوئے. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ. اے کتاب والو، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے معاملات میں غلو مت کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ نہ کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، عیسیٰ مسیح یہ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے. لا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ. اور وہ کلمہ کن کی وجہ سے ہوئے ہیں جو اللہ نے کنواری مریم کے بطن میں اللہ کے حکم سے پھونکا گیا، کہا گیا
اور اللہ کی جانب سے روح پھونکی گئی تو عیسیٰ کلمت اللہ ہے کہ کلمہ کن سے پیدا کیے گئے، اور روح اللہ ہے یعنی اللہ کے حکم سے پیدا کی ہوئی روح ہے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی سبب کے۔ یہاں میں نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اگر اللہ رب العالمین مٹی کے پتلے میں روح پھونک سکتا ہے تو اللہ کسی روح کی نقل و حرکت کے لیے اس کے باپ یا کسی مائے مہین اور نطفے کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ آدم اور عیسیٰ ایک جیسی مثالیں ہیں، عیسیٰ کو دیکھنا ہے آدم کو دیکھ لو۔ تم یہ کیسے کہتے ہو کہ اللہ ہی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اللہ آدم کے اندر روح پھونک سکتا ہے تو اللہ ہی مریم کے بطن میں بھی روح پھونک سکتا ہے۔ اور آگے آئیے، دیکھیے میں ایک حدیث عرض کر دوں، صحیحین کی بڑی معروف روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہ الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، غور طلب بات، من شہد، جو اس بات کی گواہی دے، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ بھی اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، کلمت اللہ ہے، وہ کلمہ جو اللہ نے القا کیا کنواری مریم کی طرف، اللہ کی جانب سے پیدا کی گئی روح ہے، وروح من والجنت حق والنار حق، اور جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے۔ جس کا یہ ایمان ہو ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، تو اس کا جیسا بھی عمل ہوگا دنیا میں اللہ ایک نہ ایک دن اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ کتنی بڑی بشارت اور نوید ہے۔ اس میں خاص طور سے اللہ کی الوہیت کے بعد جناب رسول اللہ کی عبدیت اور رسالت کا ذکر کرنے کے بعد عیسیٰ مسیح کی عبدیت اور رسالت کا تذکرہ کیا، اور روح اللہ کہہ کر یہ وضاحت کی کہ جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ کے حکم سے پیدا کی گئی روح ہے تو اس کا عقیدہ صاف ہو جائے گا، اور جنت جہنم برحق ہے، اللہ ایک نہ ایک دن اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ کچھ بچا، ساری بات واضح ہو گئی۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اس وجہ سے اللہ کے بیٹے ہیں کہ وہ روح اللہ ہیں، تو پھر آدم کو نہ دیکھتا ہو تو ہر انسان کو دیکھے۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون۔ اب انسان کے بارے میں بھی اللہ نے کہا، ہر انسان کے بارے میں من روحه، فرمایا الذي احسن كل شيء خلقه، اللہ نے ہر چیز کو کیا ہی اچھے طریقے سے پیدا کیا، احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین، اور اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اشارہ آدم علیہ السلام کی طرف ہے۔ ثم جعل نسلہ، پھر آدم کی نسل کو، پھر آدم کی ذریات کو، بنو آدم کو، من سلالۃ من ماء مہین، حقیر پانی کے نچوڑ سے پیدا کیا۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ، پھر اللہ نے اس ہر انسان کہا، کوئی خاص نہیں، پھر اللہ نے اس انسان کو برابر سرابر کیا۔ ثم نفخ فیہ من روحہ، پھر اللہ نے ہر انسان کے اندر اپنی روح پھونکی۔ اب اگر کوئی روح اللہ کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے یا اللہ کی الوہیت میں شامل کر لے تو کیا وہ ہر انسان کو اللہ کا بیٹا قرار دے گا؟
ہر انسان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کی الوہیت میں شریک کرے گا، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کے بارے میں کہا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اللہ نے ہر انسان کو برابر کرنے کے بعد اس میں اپنی روح پھونکی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اللہ نے فرمایا پھر اللہ نے تمہیں سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی قوت اور سوچنے کی صلاحیت عطا کی۔ قلیلا ما تشکرون، تم کتنا کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ انسان کے بارے میں بات نکلی ہے تو دو تین باتیں میں عرض کر دوں۔ میرے بھائیوں، انسان کو دیکھنا ہے تو سنیے، دنیا میں آنے والی کوئی روح، جو روح جسم کی شکل لینا چاہتی ہے، جو روح دنیا میں جسم میں آنا چاہتی ہے، اس کو جسم میں آنے سے کوئی روک سکتا؟ میں نہیں کہتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، غزوہ بنی المصطلق کی بات ہے، ہم سفر میں تھے، ہمیں عورت کی چاہت ہوئی، عورتوں کی چاہت ہوئی، مراد یہ ہے کہ لمبا عرصہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور صحابہ کرام خود بھی سفر میں ہوا کرتے تھے، عورتوں کی لمبی دوری کی وجہ سے ہمیں چاہت ہوئی، ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی، کس چیز کی؟ عزل کرنے کی، یعنی ہم اولاد پر روک لگا سکیں، اپنے آپ کو منی کا خروج ہونے کے وقت عورتوں سے الگ کر سکیں، ہمیں اولاد نہ ہو، کیونکہ اکثر صحابہ کرام میدان جنگ میں ہوا کرتے تھے، تو ہم نے اس بات کی اجازت مانگی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا سنیے، فرمایا ما علیکم الا تفعلوا ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامہ الا وہی کائنہ۔ کیا وجہ ہے کہ تم ایسا نہ کر سکو؟ کس نے منع کیا ہے کہ تم عزل نہ کرو؟ کیا ضرورت ہے کہ تم عزل کرو؟ یہ سارے مفہوم ہیں حدیث کے۔ بھلا اس سے حاصل کیا ہے؟ کیونکہ ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامۃ الا وہی کائنہ، جو روح قیامت تک دنیا میں آنے والی ہے، دنیا کی کوئی تدبیر اس روح کو دنیا میں آنے سے روک سکتی؟ کوئی تدبیر، کوئی طریقہ، کوئی ٹیبلٹس، کوئی کیپسول کسی روح کو اپنے جسم میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتی۔ اور جب تم کچھ بھی کر لو، آنے والوں کو تم روک نہیں سکتے، تو پھر تمہارے کرنے سے کیا حاصل ہے؟ صاف ستھری بات معلوم یہ ہوا، اگر کوئی جسم، کوئی روح آپس میں اللہ ملانا چاہے، نفس بنانا چاہے، تو دنیا کی کوئی تدبیر اس انسان کو جسمانی شکل لینے سے اس روح کو روک نہیں سکتی۔ اور دیکھیے، روح کے بارے میں ساری باتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ انسان کے بارے میں جب بھی تذکرہ ہوگا تو اس کی نیند کا ذکر ضرور آئے گا۔ انسان روزانہ سوتا ہے، موت کی سب سے بڑی مثال نیند ہے، میں نہیں کہتا۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وہی ذات ہے جو تم کو وفات دیتا ہے، رات کو وفات دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ تم کو وفات دیتا ہے۔ وفات کا ذکر کیا نیند کے بارے میں کس نے؟ اللہ نے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور دن کے اجالے میں تم جو کچھ کرتے ہو وہ بہت اچھے سے جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر وہ روزانہ رات میں وفات دینے کے بعد بھی تمہاری روح کو دوبارہ بھیج دیتا ہے تاکہ ہر انسان اپنی مدت پوری کر لے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ تم سے تمہارے ہر عمل کے بارے میں تم کو خبردار کرے گا، خبر دے گا۔ اس میں بھی نیند کو اللہ نے وفات کہا۔ دوسری جگہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى۔
اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ ہی نفسوں کو وفات دیتا ہے، کب؟ جب ان کی حقیقی موت کا وقت آتا ہے، اور اس وقت جب نفوس سو جاتے ہیں اللہ نے دونوں کے لیے وفات کا ذکر کیا۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، لیکن جس کی موت کا وقت آ گیا تو اس کی روح کو اللہ اپنے پاس روک لیتا ہے، مگر جس کی موت کا وقت نہیں آیا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو اس کی روح کو اللہ چھوڑ دیتا ہے ایک وقت متعین تک۔ نیند کے بارے میں ان دونوں آیتوں میں اللہ نے وفات کا تذکرہ کیا، تو نیند موت ہے۔ اور آگے دیکھیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن ابی قتادہ، اور وہ اپنے ابا سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح میں نماز سے سو گئے، حین نام عن الصلاۃ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی فقال علیہ الصلاۃ والسلام، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء وردها حین شاء، اللہ تمہاری روحوں کو روک لیتا ہے جب چاہتا ہے، اور تمہاری روحوں کو چھوڑ دیتا ہے جب چاہتا ہے۔ نیند گہری لگ گئی تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ روحوں کو روک لیتا ہے۔ اور آگے دیکھیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کے بارے میں جو دعا سکھائی ہے اس دعا کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھ، کیا؟ اے اللہ تیرے نام سے میں زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں۔ سونے جا رہا ہے اور دعا میں کیا کہہ رہا ہے بندہ؟ اے اللہ تیرے نام ہی سے میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں، بسمک اموت و احیا، بسمک ربی، میرے رب تیرے ہی نام سے، وضعت جنبی، میں اپنے پہلو کو ٹیکتا ہوں بستر پہ، وبک ارفعہ، اور تیرے نام ہی سے اپنے پہلو کو اٹھاؤں گا۔ ان امسکت نفسی، اگر تو میری جان کو روک لے، ان امسکت نفسی، میری روح کو اگر روک لے، فرحمہا، تو اس پر رحم کر، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر میری روح کو بھیج دے۔ کیا معلوم کہ انسان سونے کے بعد اٹھے گا کہ نہیں؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تم میں سے ہر شخص کی آخری نماز وتر ہو، وہ دنیا سے جائے تو وتر کے بعد جائے، وتر چھوڑ کر نہ جائے۔ ان اللہ وتر ویحب الوتر، یہ وتر کی حکمت کیا ہے کسی موقع سے بیان کروں گا، صرف یہ عرض کر دوں اللہ تنہا ہے، وتر ہے، اور اللہ ہر چیز میں وتر کو پسند کرتا ہے۔ پورے دن کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو مغرب کی نماز جب پڑھتے ہیں 3 رکعت تو پوری نمازیں وتر ہو جاتی ہیں۔ جب آخری میں آپ وتر کرتے ہیں تو یہ نمازیں جفت ہوتی ہیں، نمازیں جفت ہی رہیں، کیونکہ وتر صرف اللہ ہے، نمازیں وتر نہ بن سکے۔ ساری نمازیں آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک نماز 3 رکعت ہے، وہ 3 رکعت کی وجہ سے پوری نمازیں وتر ہو جاتی ہیں، اور وتر تو اللہ کی ذات ہے، اس وجہ سے اپنی وتر نمازوں کو وتر کے ذریعے جفت کرو۔ اسی وجہ سے وہ رکعت جس سے تمام نمازوں کو جفت کیا جاتا ہے اسے وتر کہا جاتا ہے۔ بات کسی اور طرف چلی جائے گی۔ حدیث میں دیکھیے، اے اللہ اگر تو میری روح کو روک لے تو رحم فرما، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو میری روح کو واپس بھیج دے، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو میری روح کی حفاظت کر جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ دعا سکھانی چاہیے۔ یہاں ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی روح بیداری کی طرح نہیں رہتی، بلکہ روح کو روک لیا جاتا ہے۔ ایک حصہ بین الحیات والممات جیسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان نہ پورا زندہ ہے نہ پورا مر گیا ہے، بلکہ حیات و ممات کی درمیانی کیفیت میں ہے،
اور یہ روزانہ انسان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو یہ بتانے کے لیے کہ جس روح پر تجھے ناز ہے، جس جسم پر تجھے فخر ہے، خبردار کہ اس جسم اور روح کا تعلق کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے نیند ہے روزانہ۔ مزید تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں عرض کروں، میرے بھائیوں، ہماری نگاہ عالم ارواح پر ہونی چاہیے۔ کیسے؟ جیسے اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ کیسے اللہ نے بیان کر دیا، وہ دنیا کے سارے مکاتب فکر، دنیا کے سارے مذاہب، دنیا کے سارے مسالک، ان سب کا حل اس ایک آیت میں، ان دونوں آیتوں میں اللہ نے بیان کر دیا۔ وہ سن لو، فرمایا وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور یاد کرو جب تیرے رب نے بنو آدم کی پشتوں سے، آدم علیہ السلام اور بنو آدم کی پشتوں سے ان کی ذریات کو نکالا۔ کب؟ دنیا بسائے جانے سے پہلے۔ حضرت آدم دنیا میں نہیں آئے تھے، اللہ نے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا۔ عالم ارواح اسی کو کہتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی تھے۔ ابھی آپ کو سارے سوال کا جواب انشاءاللہ ملے گا کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے، وہ اللہ نے وہ بھی بیان کر دیا ہے۔ ساری روحوں کو اللہ نے عالم ارواح میں جمع کرنے کے بعد، جن میں ہم اور آپ بھی تھے، کفار و مشرکین بھی تھے، یہود و نصارہ بھی تھے، مجوسی اور آگ کے پرستار بھی تھے، وہ سن لو اوثان و اصنام کے پجاری بھی تھے۔ اللہ نے جمع کیا ساری روحوں کو، اور ساری روحوں سے کہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ استفہام انکاری، یعنی اس کا مطلب یہ کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پیدا کرنے اور روزی دینے والا رب ہے۔ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ کیا تمہارا مالک میں نہیں ہوں؟ کیا تمہارا رازق میں نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوں؟ کیا میں رب نہیں ہوں؟ تمہیں میں نے پیدا نہیں کیا؟ دنیا میں جھگڑا تو عبادت کا ہے، الوہیت کا ہے، اس کا معبود الگ، اس کا معبود الگ، ان کا معبود الگ، ان کا معبود الگ۔ تو اللہ نے معبود کے بجائے رب ہونے کی گواہی کیوں لی؟ کیوں لی؟ اس لیے کہ جھگڑا تو معبود کا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو عبادت کے پیچھے اصل جھگڑا ربوبیت کا ہے۔ جو جس کو اپنا خالق و مالک مانے گا، جو جس کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مانے گا، وہ اسی کی عبادت کرے گا۔ تو اللہ نے عالم ارواح میں اسی لیے پوچھا، یہ نہیں کہا الست بإلہکم، کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں، بلکہ پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ مشکل کشا میں نہیں ہوں، حاجت روا میں نہیں ہوں، خالق مالک رازق میں نہیں ہوں۔ وہ جب تم نے رب خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا مجھے مانا ہے، تو تمہاری پیشانی میرے علاوہ کسی کے آگے جھک سکتی؟ تمہارے ہاتھ میرے علاوہ کسی کے آگے اٹھ سکتے؟ اسی لیے قبر میں بھی اللہ نے یہ سوال کرنا ہے، فرشتوں نے اللہ کے حکم سے، من ربک، یہ نہیں سوال کریں گے من الہک، تو عبادت کس کی کرتا تھا، سوال کریں گے من ربک، تیرا رب کون تھا، تو نے اپنا رب کس کو مانا تھا؟ دنیا کے وہ تمام لوگ جو اللہ ہی کی عبادت نہیں کرتے، قسم اللہ کی انہوں نے اللہ کو اپنا رب ہی نہیں مانا ہے۔ کفار مکہ اگر اللہ کو اپنا رب مان لیتے تو معبودان باطلہ کی عبادت کر سکتے تھے۔ اس کا یہ مطلب صاف ہے، دنیا میں وہ تمام لوگ جو کسی بھی طرح شرک کر رہے ہیں وہ اللہ کو رب نہیں مانتے۔ بات کی کہیں اور چلی جائے گی۔ گواہی لی ساری ذریات آدم سے، کیوں؟ اللہ نے اس کی دو وجہ بیان کی۔ سن لو
तमाम मसालिक व मकातिब फ़िक्र, तमाम मज़ाहिब व अदियान के मानने वालों के लिए दो सबक बड़ा अहम है। सुन लो, रब ने कहा है अन तक़ूलू यौमल क़ियामत इन्ना कुन्ना अन हादा गाफिलीन, ताकि मैंने ये गवाही तुमसे इसलिए ली ताकि कल क़यामत के दिन तुम ये ना कहने लगो हम तो इस गवाही से अनजान थे, गाफिल थे, हमको पता ही नहीं था कि तू गंज शकर है, तू मौला और दस्तगीर है, तू ही हमारा मुश्किल कुशा है, तू ही हमारा हाजत रवा है, ये तो हमको मालूम ही नहीं था। कल दुनिया में जाने के बाद तुम ये उज्र पेश ना करो क़यामत के दिन कि दुनिया में हमको पता ही नहीं चला। मालूम ये हुआ तौहीद का इल्म हासिल करना पड़ेगा, ये उज्र नहीं चलेगा कि मुझे मालूम नहीं था, मालूम करना पड़ेगा कि तेरा रब कौन है। जैसे इंसान अपने माँ बाप को पहचानता है, माँ बाप को पहचानने से ज्यादा जरूरी है कि वो अपने रब को पहचाने। इसी तरह से और आगे देखिए, औ तक़ूलू यौमल क़ियामति औ तक़ूलू इन्नमा अशरका आबाउना मिन क़ब्ल, और तुम कल क़यामत के दिन ये भी ना कहो कि हमारे बाप दादों ने शिर्क किया। शिर्क किसने शुरू किया? हमारे बाप दादों ने। उन्होंने नए नए त्यौहार बना लिए थे, उन्होंने नए नए उर्स और मेले बना लिए थे। हमने तो कुछ शुरू नहीं किया, हमने तो सिर्फ अपने बाप दादों के नक्शे कदम की पैरवी की, उनके ईजाद करदा चीजों पर हमने अमल किया। तू बातिल परस्तों की सजा हमको देगा, ये भी अल्लाह के पास नहीं चलेगा। मालूम ये हुआ आबा परस्ती भी अल्लाह के पास चलेगी। बाप दादों के दीन को छोड़कर नबियों के दीन को समझना जरूरी है। इंशाअल्लाह किसी मौके से इन दोनों निकात पर तफसीली बात होगी। यहाँ जो बात काबिल ज़िक्र है वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया से पहले आलम अरवाह में अपनी रबूबियत की गवाही ले ली। अब उन रूहों को भेजा कैसे? देखिए, मैं नहीं कहता, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम और दीगर मुहद्दिसीन ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत नकल की है। ये रिवायत जिसने समझ लिया उसने जिंदगी के मफहूम को समझ लिया। रिवायत को देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अहदकुम युजमउ खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफ़तन थुम्मा यकूनु अलक़तम मिस्ल ज़ालिक थुम्मा यकूनु मुज़ग़तम मिस्ल ज़ालिक। हर मुसलमान के लिए ये रिवायत का समझना ज़रूरी है। बेशक तुम में से हर किसी की पैदाइश को अल्लाह ताला उसकी माँ के पेट में, कैसे पैदाइश होती है, कैसे? अल्लाह उसकी माँ के बतन में हर किसी को नुत्फे की शक्ल में 40 दिन रखता है। फिर वो 40 दिन के बाद नुत्फा खून का लोथड़ा बन जाता है और खून का लोथड़ा 40 दिन रहता है। थुम्मा यकूनु मुज़ग़तम मिस्ल ज़ालिक, फिर गोश्त का टुकड़ा 40 दिन रहता है। 40 दिन कितने हो गए? 4 महीने। थुम्मा यबअसुल्लाहु इलैहि मलकन, 4 महीने के बाद अल्लाह फरिश्ते को भेजता है और कहता है 4 चीजें इस बंदे के लिए लिख दे। फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से रूह फूंकता है उस गोश्त के टुकड़े में जिसको अल्लाह ने हाथ पैर दिल और दिमाग सब कुछ अता किया। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता रूह फूंकता है और 4 चीजें लिख देता है। फयक्तुबु लहू मिन रिज़्क़िही, लिख दे उसके लिए कि वो कितना खाएगा, हलाल खाएगा कि हराम खाएगा, कम खाएगा कि ज्यादा खाएगा, बचपन में खा लेगा कि बुढ़ापे में खाएगा। वाह चले, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, कितने मिनट दुनिया में रहेगा, उसकी वैलिड क्या है, उसकी मुद्दत क्या है, वो अमल है। उसका अमल क्या होगा? शिर्क करेगा कि तौहीद पर अमल करेगा, बिदात पर अमल करेगा कि सुन्नत को लाजिम पकड़ेगा, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के रास्ते पर चलेगा या फरायना और कारून का रास्ता इख्तियार करेगा। उसका अमल भी लिख दे। वह शक़ियुन अम सईद, और उस माँ के बतन में मौजूद 4 महीने के बच्चे के बारे में लिख दे कि वो जन्नती होगा कि जहन्नमी होगा, शकीयुल क़ल्ब होगा कि सादतमंद होगा। उसे नमाज पढ़ने में सुकून मिलेगा कि नमाज छोड़ने में सुकून मिलेगा, उसको हराम खोरी से सुकून मिलेगा या हलाल रिस्क में उसकी रूह को सुकून मिलेगा। सब लिख दिया गया, पूरा प्रोग्राम बना दिया गया।
اب اس روایت کا اگلا حصہ میں آگے کچھ دیر کے بعد عرض کروں گا. اللہ نے روح پھونک دی، 4 مہینے کا بچہ تھا، عالم ارواح میں گواہی لی، ہر ماں کے بطن میں روح پھونک دی، بچہ دنیا میں آیا. اب کہہ رہا ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں کب گواہی لی. دیکھو میں نہیں کہتا، امام بخاری رحمہ اللہ نے حجاج ابن منہال سے روایت نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حماد ابن سلمہ نے ایک حدیث کی تفسیر میں بیان کیا کہ جو اللہ نے عہد و میثاق لیا تھا اصلاب آدم سے، وہ عہد و میثاق کی حدیث یہ ہے. حدیث کون سی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث اس طرح سے نقل کی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء. ساری بات بیان کر دی. حدیث کس طرح سے؟ کوئی بچہ دنیا میں پیدا نہیں ہوتا مگر اسی آواز کو، اسی للکار کو لے کر جو عالم ارواح میں اللہ نے اس کے دل میں لکھ دی. فطرت کی اسی آواز، اللہ کی وہی فطرت جس پر اللہ نے دنیا میں سارے انسانوں کو پیدا کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت بھی تلاوت کی. یعنی دنیا کا ہر بچہ چاہے وہ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو، کیسا پیدا ہوتا ہے؟ موحد پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے. دنیا کا ہر بچہ اللہ کی معرفت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. دنیا کا ہر بچہ ربوبیت کے اقرار کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ، اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو یہودی بنا لیتے ہیں، عیسائی ہیں تو عیسائی بنا لیتے ہیں، یہودی ہے تو یہودی، عیسائی ہے تو عیسائی، مجوسی ہے تو مجوسی بنا لیتے ہیں، مشرک ہے تو مشرک بنا لیتے ہیں. جیسے ماں باپ ہیں موحد بچے کو اپنے ماحول میں مجبور کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال دی. دیکھو کسی جانور کے بچے کو، کوئی بچہ ایسا پیدا ہوا جانور کا جس کو ایک کان نہیں تھا، کوئی بچہ جانور کا ایسا پیدا ہوا جو معیوب تھا کہ اس کے کان میں سوراخ تھا. بچہ تو صحیح سالم پیدا ہوا تھا، بعد میں چرواہے نے کان میں اس کی نشانی لگانے کے لیے سوراخ کر دیا. بچہ جب پیدا ہوا تھا تو فطرتی اعتبار سے صحیح سالم تھا، اپنے رب کو جانتا پہچانتا تھا، مگر ماں باپ اور ماحول نے اس کو خراب کیا. دیکھیے کیسے مثال دی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. مثال کیسی ہے؟ وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. اور جب ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو آسمان و کائنات کے رموز دکھلائے تو وہ بچہ ابراہیم پیدا کہاں ہوا؟ عراق کے شہر اربل کے ایک بڑے سوداگر. کون سا سوداگر؟ بتوں کا سوداگر، بتوں کے بزنس مین، بتوں کے بنانے والے، بت گر، بتوں کے سوداگر آزر کے گھر پیدا ہوا. دنیا کا کوئی آدمی عذر پیش کر سکتا؟ ماحول نہیں ملا اس لیے میں توحید کو نہیں سمجھا. اللہ نے فرمایا آزر کے گھر ابراہیم پیدا ہوا. ستاروں کی پرستش کی جا رہی ہے، چاند اور سورج کی اور ستاروں کی پوجا ہوتی ہے، مورتیوں کی، اوثان و اصنام کی پرستش ہوتی ہے. اب ہم نے کائنات دکھائی اپنے بندے کو ابراہیم کو، آسمان و زمین میں بچہ غور کرنے لگا، ستارے کو دیکھا تو کہا ہاں یہ چمکتا ہے، اس کے اندر کچھ دینے کی صلاحیت ہے، لہٰذا یہ میرا رب ہو سکتا ہے. لوگ غلط نہیں کہتے. فلما افلا، لیکن وہ ستارہ جب ڈوب گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا. چاند نکلا، کہا چاند تو ستارے سے بڑا ہے، یہ ستارے سے زیادہ روشنی دیتا ہے. جب چاند بھی ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا اگر میرے رب حقیقی نے مجھے راہ نہیں بتائی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. اور جب چاند بھی ڈوب گیا
سورج نکلا، سورج سب سے بڑا تھا، ابراہیم کے دل نے کہا سورج تو سب سے بڑا ہے، ہونا ہو یہی میرا رب ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا میں بری ہوں سارے معبودان باطلہ سے، ان سب کو جس نے پیدا کیا ہے وہ میرا رب ہے۔ ایک مثال دی اللہ نے، ایک بچہ جب غور کرنے لگا تو اپنی اسی گواہی تک پہنچ گیا جو گواہی اس نے عالم ارواح میں دی تھی۔ کائنات کا ہر بچہ جب کائنات کے مقصد پر غور کرے گا اور ماں باپ اسے روک نہیں لگائیں گے، سماج اس پر بندشیں نہیں لگائے گا، تو ہر بچہ اپنے خالق کی معرفت تک پہنچ جائے گا جیسے ابراہیم پہنچ گئے۔ دیکھیے بہت ہی اہم باتیں عرض کرنے والا کہ اذان ہو جائے تو کچھ باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ۔ عالم ارواح کی بہت ہی ضروری اور اہم بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا وہ اذان کے بعد کہوں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دنیا کی ہر نقل و حرکت، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب عالم ارواح کے پروگرام کے مطابق ہو رہا ہے، اللہ کے نظام نوشتہ تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے۔ میں نہیں کہتا، امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی، روحوں کے باب میں جس نے یہ حدیث نظر انداز کر دی اس کو روحوں کا یہ سارا کھیل سمجھ نہیں آ سکتا۔ کیا فرمایا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ الارواح جنود مجندہ، یہ روحیں جو ہمارے اندر ہیں، روح، ان پنجروں میں جو روحیں ہیں، یہ ساری روحیں ہر زمانے اور ہر علاقے کی روحیں عالم ارواح میں جب اللہ نے گواہی لی تو یہ جتھوں کی شکل میں تھی۔ یہاں ایک گروہ، یہاں ایک جتھا، یہاں ایک لشکر، ساری ایک قریب میں تھیں۔ دنیا میں جب یہ روحیں آئیں تو جن روحوں کے ساتھ جو روحیں عالم ارواح میں تھیں وہ کسی نہ کسی طرح سے ان روحوں کے قریب چلی جاتی ہے۔ فما تعارف منها ائتلف، عالم ارواح سے وہ پہچانتی ہیں ایک دوسرے کو، جب ان کی پہچان لگ جاتی ہے تو وہ کسی نہ کسی بہانے قریب آ جاتی ہیں، ان کے درمیان الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ وما تناکر منها اختلفا، عالم ارواح میں اگر وہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتی تھیں تو قریب آ کر بھی دور چلی جاتی ہیں۔ روحیں آ جاتی ہیں
اپنی عالم ارواح کے جتھے کی روحوں کو تلاش کرتی ہیں۔ اس کی مثالیں رشتے ہیں۔ یہ جو رشتے بنتے ہیں اور بعد میں سکسیس ہو جاتے ہیں، یہ وہی روحیں ہیں جو عالم ارواح سے ایک دوسرے کو پہچانتی تھیں۔ یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کا مزاج ملتا ہے، یہ عالم ارواح کی قربت کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہاں کی محبتیں، یہاں کی نفرتیں، یہاں کی قربتیں، یہاں کی عداوتیں، یہاں کے مزاج، یہاں کے رشتے، یہاں کا جتنا ملن ہے اور یہاں کی جتنی عداوتیں ہیں، سب عالم ارواح کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ کتنا بھی قریب آ جائیں مگر روحیں پہچان نہیں رہی ہیں تو دور ہو جاتی ہیں، اسی لیے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ سماج ان کو جبرن ایک جگہ کرتا ہے مگر روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی نہیں تو دور چلی جاتی ہیں۔ یہی مثال مذاہب و ادیان کی ہے۔ پیدا ہوا تھا مشرک اور بت پرست کے گھر میں، اور اللہ نے موحدین کا امام بنایا اور اپنا خلیل بنا دیا، اس لیے کہ عالم ارواح میں یہ خلیل اللہ تھے، توحید والوں کی سرپرستی کر رہے تھے، تو دنیا میں بھی خلیل اللہ ہو گئے۔ پیدا ہوا تھا مسلم گھرانے میں، اللہ نے ہدایت اور توفیق نہیں دی، اس روح کو مسلم گھرانے میں سکون نہیں ملا اور روح مرتد ہو گئی۔ اس کی بڑی بڑی مثالیں ہر زمانے میں ہوتی ہیں، تو دیکھیے میں کچھ مثالیں دے دوں روحوں کے قریب آنے اور دور جانے کی۔ دقیانوسی دور تھا، دقیانوس بادشاہ اپنی پوجا کرواتا تھا۔ کچھ روحیں تھیں جن کو اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے سجدہ کرنے کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ روحیں کیسے قریب آتی ہیں؟ ایک درخت کے نیچے کچھ ریت کا ڈھیر جمع تھا، درخت کی چھاؤں میں ایک نوجوان آ کر بیٹھ گیا۔ آج بادشاہ کے دربار میں حاضری دینا ضروری ہے اور ساری رعایا کا بادشاہ کو سجدہ کرنا بھی ضروری ہے۔ کچھ ہو جائے میں تو سجدہ نہیں کروں گا، مگر میں کہاں جاؤں اس بھری کائنات میں؟ ساری قوم شرک پر آمادہ ہے مگر میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ یہ سوچ کر نوجوان درخت کی چھاؤں میں ریت پر آ کر بیٹھ گیا۔ ایک دوسرا نوجوان بھی آیا اور اس طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، کیونکہ کہیں یہ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ تو آج بادشاہ کے دربار میں کیوں نہیں گیا، اور مجھے اگر کہنا پڑے تو جھوٹ نہ کہنا پڑے، اور اگر میں سچ کہوں تو یہ آدمی جا کر بتا نہ دے کہ میں بادشاہ کو یا غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی وہی سوچ رہا ہے، یہ بھی وہی سوچ رہا ہے۔ تیسرا آ کر ایک تیسری طرف بیٹھ گیا۔ جمع ہوتے ہوتے کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ ان میں ایک دو ایسے بھی تھے جن کی مسیں بھی بھیگی نہیں تھی، مونچھ بھی نہیں آئی تھی، اتنے چھوٹے تھے۔ 7 نوجوان آ کر بیٹھ گئے اور 7 کی منشا ایک ہی تھی، ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ دھیرے سے ایک نے کہا، بھائی یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو سجدہ کریں۔ وہ جیسے اس نے زبان کھولنی تھی کہ یہ 7 روحیں آپس میں قریب آ گئی۔ بھائی تم سچ کہتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، ہم جان تو دے سکتے ہیں، بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اپنے آخری کلام میں ان کا تذکرہ کیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر، کس پر؟ رب پر، وہی عالم ارواح میں جس کو رب مانا تھا، دنیا میں آنے کے بعد اپنے رب پر ایمان لائے۔ وزدناہم ھدی، جب رب کو پہچان لیا تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ اللہ ہدایت میں اضافہ کرے گا مگر کب؟ جب بندے کے اندر اپنے رب کو پہچاننے کی تڑپ اور جستجو ہوگی، اس کے لیے صحیح اور کوشش ہوگی تو اللہ مدد کرے گا۔ اللہ نے ان 7 نوجوانوں کو 1000 مخالفت اور دشمنی کے باوجود بھی دشمنان اسلام سے محفوظ رکھا۔
309 سال تک غار میں رہے، سوتے رہے مگر آنکھیں کھلی رہی، کیونکہ ان کی بصیرت کی آنکھ کھل گئی تھی۔ میں مثال کیوں دیا کہ روحیں قریب آ جاتی ہیں، مزاج عالم ارواح کے مطابق ملتا یا ٹوٹتا ہے۔ وہ دیکھو فرعون نے بلایا جادوگروں کو، بڑے بڑے جادوگروں کو، نامور جادوگروں کو، آج موسیٰ سے مقابلہ کرنا ہے۔ سارے جادوگر تیاری کر کے، لمبا سفر کر کے، دور دراز علاقوں سے وقت کے بادشاہ اور فرعون کے بلاوے پر آ رہے ہیں۔ ان کے پاس سرکاری پروانہ گیا ہے، یہ سرکاری مہمان بن کر آئے ہیں۔ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے سب سے قلیل مدت کے شہید وہی جادوگر تھے۔ صبح میں آئے تھے باطل کی طرف سے مقابلہ کرنے، مگر ان کی روحوں کو کسی نبی کی تلاش تھی، ان کی روحوں کو توحید والوں کی تلاش تھی۔ فرعون کے سامنے جب سارے لوگوں کو جمع کیا گیا اور انہوں نے موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ کے کلام کو سنا اور موسیٰ کی باتوں کو سنا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ عطا کیا تھا اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو عالم ارواح کی وہ گواہی تازہ ہو گئی اور ان کے دل و دماغ نے کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، ایمان لے آئے۔ یہی کلام سچا ہے اور یہ سچا نبی ہے۔ آئے تھے فرعون کی طرف سے، ہو گئے موسیٰ اور ہارون کی طرف۔ فرعون نے کہا میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے؟ تمہیں بلایا کس لیے تھا میں نے؟ کہا جو بھی ہو یہ سچا آدمی ہے۔ روحیں فوراً قریب آ گئی، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں صبح میں آئے تھے باطل کی طرف سے لڑنے، شام ہونے سے پہلے فرعون نے ان کا ہاتھ کراس، ہاتھ اور پیر، دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پیر اور بایاں پیر کاٹا تو دایاں ہاتھ کاٹ دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ شہید ہو گئے مگر اپنے عالم ارواح کی گواہی پر ڈٹے رہے۔ یہ مثال ہے، روحیں تلاش کرتی ہیں۔ وہ دیکھو سلمان فارسی کو دیکھو، فارس کی ایک جھوپڑی سے ایک نوجوان نکلا، کہا میرا دل مطمئن نہیں ہے، ارے میرے ضمیر کو چین نہیں ہے، میرے نفس کو سکون نہیں ہے۔ سلمان فارسی کی روح کو نبیوں کے امام کی تلاش تھی، وہ صحابہ کی تلاش تھی۔ کتنی جگہ رکے، صبح کی اور شام کی، کتنے دربار میں رہے، کتنوں کو دیکھا، مگر جب مدینہ آئے جناب رسول اللہ سے ملے تو ان کے دل نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ اس روح نے پکار کر کہا یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور تاریخ نے سلمان فارسی کا خطاب عطا کیا۔ اللہ نے اس کی مثال اور بھی دی ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ سارا نظام اسی پر مبنی ہے۔ دنیا میں جو ناپاک عورتیں ہیں ان کو پرہیزگار نوجوان اچھے لگتے، ان کی نمازیں اور ان کی داڑھی اچھی نہیں لگتی۔ ناپاک اور خبیث عورتوں کو خبیث مرد ہی بھلے لگتے ہیں، اور خبیث مردوں کو پاک دامن عورتیں اچھی نہیں لگتی، انہیں خبیثہ ہی اچھی لگتی ہیں۔ یہ ان کے ہی اہل ہیں، یہ ایک دوسرے کے لائق ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک دامن مردوں کو پاک دامن عورتیں، پاک دامن عورتوں کو پاک دامن مرد ہی بھلے لگتے ہیں۔ یہی ایک دوسرے کے لائق ہے۔ یہ بھی اس کی ایک مثال ہے، جو جن کو قریب سے پہچانتا تھا قریب آ جاتا ہے، اور جب نہیں پہچانتے عالم ارواح میں تو دنیا میں بھی دور بھاگ جاتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں ایک عیسائی مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہوا تو عربی اور عبرانی لکھنا جانتا تھا،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تعلیم اور قابلیت کی بنیاد پر اس کو وحی کی کتابت کی ذمہ داری دے دی، تم لکھو، وحی کی کتابت کرو۔ اتنا بڑا منصب، پرموشن، صحابہ میں کتابت وحی کی ذمہ داری اللہ کے نبی نے دے دی۔ نئے لوگوں کی تالیف کی آپ فکر کرتے تھے، نئے لوگوں کے دل جوئی کرو، یہ آپ کا مزاج تھا۔ کتابت وحی کرنے لگا، مگر اس کی روح کو تو نبی کے ساتھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس روح کو کسی اور جماعت کی تلاش تھی۔ تھوڑے دن رہا، مزاج نہیں ملا، مرتد ہو گیا، عیسائی بن گیا۔ وہ صرف مرتد نہیں ہوا، وہاں جانے کے بعد کہنے لگا وما یدری محمد اللہ کتبت اللہ، وہ محمد کو تو وہی معلوم ہے جو میں لکھ کر دیتا تھا۔ یہاں آیا، اتنی اہم پوسٹ پر تھا، مگر روح کو چین نہیں ملا، مرتد ہو گیا اور جا کر کے اللہ کے پیغمبر اور اللہ کی کتاب پر الزام لگانے لگا۔ موت ہو گئی، عیسائیوں نے اس کو زمین میں دفنایا، زمین نے اس کو اکھاڑ پھینکا۔ عیسائیوں نے سمجھا محمد اور ان کے اصحاب کی کارستانی ہے اور گہرے گڑھے میں دفنایا۔ دوسرے دن بھی نعش اوپر آ گئی، تیسرے دن اور گہرے گڑھے میں دفنایا، تیسری مرتبہ بھی نعش اوپر آ گئی تو عیسائی سمجھ گئے محمد کے دین کو جھٹلانے کا یہ انجام ہے۔ تو دنیا کا ہر شخص سن لے، محمد کا دین وہ دین ہے وہ جس نے بھی اسے رسوا کرنے کی کوشش کی، نہ زمین اسے قبول کرے گی، نہ ہوا اور سمندر اس کو قبول کریں گے۔ یہ ہے نظام اللہ کا۔ تو اس کی روح کو یہاں سکون نہیں ملا، وہاں چلی گئی۔ وہ دیکھو نا، جناب رسول اللہ کے چچاؤں کو دیکھو، ابو لہب سے آپ کا خاندانی رشتہ ہے، ابو جہل بھی آپ کا دور کا رشتہ دار ہے۔ عقبہ ابن ابی معیط کو دیکھو، امیہ ابن خلف کو دیکھو، ابی ابن خلف کو دیکھو، یہ نبی کے پڑوسی ہے۔ ارے جس صحبت اور جس پڑوسی پر دنیا کی ساری صحبتیں رشک کرتی ہیں، وہ جس کے ساتھ رہنے پر دنیا کی ساری روحیں ترستی ہیں، ان کے پڑوس میں رہنے کے بعد بھی یہ بدر میں مارے گئے، مخالفتیں کی، محمد کا مزاج پسند نہیں آیا، دور چلے گئے، قریب آ کر بھی دور چلے گئے۔ وہ ابو لہب تو سڑ گیا، ابو جہل اور دوسرے سرداران قریش تو بدر میں مارے گئے، اور آپ کے چچا ابو طالب یہ بھی ایمان نہیں لائے، ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تو روحیں قریب آ کر بھی دور چلی جاتی ہیں، اور دور رہ کر بھی تلاش کر اپنی عالم ارواح میں جن کے ساتھ تھے ان کے قریب آتے ہیں۔ تو ہم اگر لڑ رہے ہیں تو یوں ہی نہیں لڑ رہے ہیں، ہم اگر مل رہے ہیں تو یوں ہی نہیں مل رہے ہیں، کوئی تو نظام عالم ارواح کا ہے جو عالم فانی میں کام کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اچھی روح کی علامت کیا ہے؟ اور ہم سے مواخذہ کس بات کا ہوگا؟ جب سب کچھ پروگرام کے مطابق چل رہا ہے تو ہم سے سوال کیوں ہوگا؟ دیکھیے اللہ نے فرمایا لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی ہے جتنی وہ کوشش کرے۔ اللہ نے فرمایا ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا، جو آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، وسعى لها سعيها، اور صرف نیت نہیں ہے بلکہ سعی اور کوشش بھی ہے، آخرت کی تڑپ اور جستجو بھی ہے، ارے فجر میں اٹھتا بھی ہے، شرک سے بچتا بھی ہے، نیت ہی نہیں ہے کوشش بھی ہے۔ وسعى لها سعيها، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، وهو مؤمن، اور عقیدہ بھی صحیح ہے، مومن بھی ہے، فاولئک كان سعيهم مشکورا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں قابل قدردانی ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا اور کہہ دیجئے اعملوا، عمل کرو، پریکٹیکل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ،
اللہ اور اس کے رسول تمہارا عمل دیکھیں گے، اور اللہ کے نیک بندے بھی مومن بھی تمہارا عمل دیکھیں گے، اور اللہ تمہارے عمل کو قیامت کے دن وہ عالم الغیب والشہادہ تمہارے اعمال کو سے تم کو آگاہ کر دے گا۔ تو صرف عالم ارواح اور تقدیر نہیں ہے، کوشش بھی شرط ہے۔ وہ میں نہیں کہتا، قرآن میں اللہ نے کیا کہا سن لو، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے جہنم بہت سارے جنوں اور انسانوں کے لیے پہلے سے بنا رکھی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے پیدا بھی کیا، جہنم بھی اللہ نے بنا لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو دل دیا مگر سوچتے نہیں، آنکھیں دی مگر دیکھتے نہیں، کان دیا مگر سنتے نہیں، دیکھنا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے۔ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ جیسے جانور کھا پی کر صبح و شام کر رہے ہیں، ایسے یہ انسان بھی کھا پی کر صبح و شام کر رہے ہیں، صرف کاروبار، صرف پیسہ، صرف صبح و شام کر رہا ہے۔ آنکھ کا کوئی مقصد نہیں معلوم، کانوں کا کوئی مقصد نہیں معلوم، دل کی قوت فکر سلب کر لی گئی ہے۔ اولئک کالانعام، ارے ان کو دیکھو تو جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے زیادہ نپتر اور بدتر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں کے لیے کوئی نبی نہیں آئے، جانوروں کے لیے کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی، جانوروں کو عقل سلیم نہیں دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم اگر سن لیتے، ہم اگر سمجھ لیتے تو ہم جہنم والوں میں نہیں ہوتے۔ تو جو سزا ملے گی کس چیز کی؟ عمل نہ کرنے کی سزا۔ جو سزا ملے گی کس کی؟ کوشش نہ کرنے کی سزا۔ جو سزا ملے گی کس کی؟ صحیح راستہ اختیار نہ کرنے کی سزا۔ اور جو بدلہ ملے گا کس کا؟ صحیح راستہ اختیار کرنے کا بدلہ ملے گا۔ تو ہم مجبور محض نہیں ہیں اور مختار کل بھی نہیں ہیں۔ وہ سن لو، انسان مختار کل بھی نہیں ہے، مجبور محض بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انسانوں کو اسباب کا پابند بنایا ہے۔ جس نے اسباب کو اختیار کیا اور صحیح سبب اختیار کیا، اس کو صحیح سبب اختیار کرنے کی وجہ سے جنت ہوگی، اور جس نے غلط سبب اختیار کیا، غلط رزق اختیار کیا، غلط راہ کو اختیار کیا، اس روح کو اور اس کے جسم کو غلط راہ اختیار کرنے کی سزا دی جائے گی۔ بہرحال بات کہیں اور نہ چلی جائے میرے بھائیوں، 2 4 10 باتیں اور عرض کر دوں۔ ایک نہ ایک دن اس روح کا جسم سے تعلق ٹوٹ جائے گا۔ میں نہیں کہتا، اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اور وہ اللہ قاہر و غالب ہے اپنے بندوں پر، اور اپنے محافظ فرشتوں کو بھی انسانوں کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور اپنے ملک الموت روح قبض کرنے والے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور بغیر کسی کوتاہی کے وہ بندوں کی روح جسموں سے الگ کرتے ہیں، بغیر کسی کوتاہی کے۔ کیسے؟ جب جسم سے روح کا تعلق ٹوٹنے کا وقت آئے گا، جب روح قبض کرنے کا وقت آئے گا، تو کسی بھی عام اور خاص کو، کسی بھی عالم و جاہل کو، کسی بھی گمنام یا مشہور کو، کسی بھی امیر یا غریب کو، کسی بھی شاہ یا گدھا کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا اور جو ہم نے تم کو روزی دی ہے، حلال روزی، اس میں سے خرچ کرو، وہ وقت آنے سے پہلے جب تم میں سے کسی کے پاس موت کا فرشتہ آئے، صبح میں یا شام میں، بازار میں یا دکان میں، گھر میں یا مسجد میں، رات میں یا دن میں، نیند کی حالت میں یا بیداری کی حالت میں، موت کا فرشتہ آئے اور روح قبض کرنے لگے، اور وہ بڑی عاجزی کے ساتھ کہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، کچھ نہیں، ارے صرف 1 ہفتہ 10 دن کی مہلت دے دی جاتی، کچھ صدقہ کر لیتا، 2 رکعت
چند رکعت نماز تہجد پڑھ لیتا، میں نے وہ زمین مدرسے کو دینے کا ارادہ کیا تھا، وہ زمین مدرسے کو دے دیتا، مسجد میں یہ پیسہ جمع کروانا تھا وہ کر لیتا، ایک عمرہ کر لیتا، حج کا بڑا ارادہ کیا تھا وہ کر لیتا، کوئی صدقہ خیرات کر لیتا، کوئی نیکی کا کام، زیادہ نہیں، ہفتہ 10 دن، ارے نہیں کچھ تو ایک رات، ایک دن کی مہلت دے دی جاتی، توبہ استغفار کر لیتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب روح اور جسم کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا، الگ ہونے کا وقت آئے گا، تو کسی بھی نفس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحہ بھی نہ وہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں، نہ مہلت دی جائے گی، نہ کوئی دوا کام آئے گی، نہ کوئی ڈاکٹر کام آئیں گے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب روح نرکھرے کو پہنچے گی، روح جب نرکھرے کو پہنچے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا کوئی راقی ہے، کوئی دم جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب ہے، کوئی معالج ہے کوئی دوا ہے، کوئی کیپسول ہے، کوئی انجیکشن، کوئی ٹیبلٹ جو تجھے آج جسم سے الگ ہونے سے روک سکے؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھا گئی، اور اب اس کی روح کہہ رہی ہے اب مجھے اپنے جسم سے الگ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یقین ہو گیا کہ اب جدائی ہے، اب دنیا چھوٹ ہی جائے گی۔ آواز دے رہا ہے، چلا رہا ہے، جوان بیٹے پاس میں سو رہے ہیں مگر کوئی قریب نہیں آ رہا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، موت کا فرشتہ آ گیا، روح کو جسم سے الگ کیا جانا ہے۔ تو کوئی دوا اور کوئی ڈاکٹر کام آئے گا نہیں۔ دیکھیے تیسری چیز اللہ نے بیان کی، کوئی اس روح کو جسم میں روک سکتا ہرگز نہیں۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ اللہ نے کیا صاف بیان کر دیا، وہ کیوں نہیں جب جان نرکھرے کو پہنچی، وانتم حينئذ تنظرون، تم وہیں قریب میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو، جوان بیٹے بھی ہیں، بڑے بھائی چھوٹے بھائی بھی ہیں، ساڑو اور سالے بھی ہیں، ددیال کے اور سسرال کے سارے رشتہ دار ہیں، ڈاکٹر اور اطباء بھی ہیں، اور اللہ کہتا ہے ہمارے فرشتے ہم تم سے قریب ہیں، ہم علم کے اعتبار سے تم سے قریب ہیں، مگر تم ہم کو دیکھ سکتے؟ مرنے والا فرشتوں کو دیکھ رہا ہے تاحد نگاہ، فرشتے روح لینے کے لیے آئے ہیں، مگر تم ہم کو دیکھ سکتے، ہم تم سے قریب ہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تم کہتے ہو ہم کسی کے تابع فرمان نہیں، کسی کے زیر فرمان نہیں، ہم آزاد ہیں، آزاد خیال ہے، تو بتاؤ کیا تم اس روح کو جسم سے الگ کرنے سے روک سکو گے؟ روح کو لوٹا سکو گے؟ ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم خود مختار ہو، تم کسی کے زیر نگرانی نہیں ہو، تم اپنی مرضی کے مالک ہو، تو اس روح کو اس جسم میں روک سکتے ہو تو روک لو۔ کتنا بڑا چیلنج ہے، ترجعونها ان کنتم صادقین۔ تو ایک دن آئے گا کہ روح جسم سے الگ ہو جائے گی، وہ دیکھو یہ جسم سے کیسے الگ ہوگی، جو جیسا ہوگا اس کی روح ویسے فرشتے قبض کریں گے۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ وہ جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، بے شک ان لوگوں کے پاس جب فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں اب کیا، کس حال میں تھے؟ تو وہ کہتے ہیں، عذر پیش کرتے ہیں، ہم کمزور لوگ، سماج کے دبے کچلے لوگ،
ہماری کیا مرضی چلتی، جو بڑے اور لیڈر لوگ کہتے تھے ہم وہی کرتے تھے، ہم عمل نہیں کر سکتے تھے، مجبور تھے، حکومتوں کا دباؤ تھا، اقتدار کا دباؤ تھا، ظالموں کا دباؤ تھا۔ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ تم یہ عذر پیش کر رہے ہو کہ ہم مجبور تھے شرک کرنے پر، ظلم کرنے پر، اللہ کی زمین اتنی کشادہ نہیں تھی؟ یہ باتیں ہو رہی ہے، ہم سن سکتے؟ یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ روح سے، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، روح سے بات ہو رہی ہے، جسم کا ساتھ چھوٹنے والا ہے۔ قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، مجبور تھا، میرا باپ نہیں کرنے دیتا تھا، میرے محلے والے، میرے سماج والے، میرے ملک کے لوگ مجھے توحید اور سنت کے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، تم چھوڑ کر کہیں اور نہیں چلے جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، یہ جہنم کے لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ وہ دیکھو اللہ نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، فرشتے جب ظالموں کی روح قبض کریں گے تو فرشتے کہیں گے آج اپنی جان ہمارے حوالے کرو، تم اللہ کے خلاف جو غیر ضروری باتیں اور ناحق باتیں کرتے تھے اور تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے، لاؤ اپنی جانیں نکالو، ہمارے حوالے کرو۔ لیکن اگر نیک انسان ہے، نیک روح ہے، تو فرشتہ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن، چل آ جا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو بھی اپنے رب سے راضی، تیرا رب بھی تجھ سے راضی۔ اے نفس مطمئن، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت جو تیرے لیے ہے اس میں چلی جا۔ دونوں کو الگ الگ فرشتے، میں نہیں کہتا۔ دیکھو امام احمد بن حنبل اور امام نسائی رحمہم اللہ نے ابو ہریرہ، اس حدیث کو ذرا غور سے سن لیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضر المؤمن اتته ملائکۃ الرحمہ، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے بحریرۃ بیضاء، سفید نرم ریشمی لباس لے کر آتے ہیں اور بڑی نرمی سے اس کی روح نکالتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے مشک کی شیشی سے خوشبو آرام سے قطرہ باہر نکلتا ہے، ایسے ان کی روح آرام سے نکل جاتی۔ سجدے میں گیا، پتہ بھی نہیں چلا، نماز پڑھ کر بستر پر لیٹا ہی رہ گیا، آرام سے روح نکل گئی، مشک کے منہ ڈھکن سے جیسے ایک قطرہ نکل جاتا ہے، فرشتے نرم گداز ریشمی سفید لباس میں لے کر نکلے، لے کر آسمانوں کی طرف چلے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں آسمان سے، کون خوشبودار جسم، خوشبودار روح چلی آ رہی ہے، مبارک ہو، مرحبا۔ پہلے آسمان کا دروازہ اجازت لینے کے بعد کھولا گیا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان، اور سارے فرشتے ساتھ میں جا رہے ہیں استقبال میں، پھر دوسرے سے تیسرے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس روح چلی گئی۔ فرشتوں نے اجازت لی اعلی علیین میں اس کا نام لکھا جائے۔ علیین جنت کے آسمانوں میں جنت کی روحوں کا ایک مقام ہے، وہاں اس جنتی روح کا نام لکھا گیا۔ اب دوسری روحیں اس روح کو دیکھ رہی ہیں، جنتی روحیں اس کو دیکھ رہی ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ یہ روحوں کی بات چل رہی ہے، 8:15 کی اذان ہے، روحوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں بیچارہ دنیا کے غم اور پریشانی سے ابھی چلا آیا ہے، حساب و کتاب اور سوال جواب باقی ہے، ابھی اس سے زیادہ ڈسکس مت کرو۔ روحیں پوچھتے میں پوچھتی ہیں میرے فلاں کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے ارے وہ تو مجھ سے پہلے دنیا سے آ گئے۔ روحیں کہتی ہے قد ذہب الی امہ ہاویہ، لگتا ہے اس کو اس کے انجام جہنم کی طرف لے جایا گیا ہے۔
یہاں تو نہیں آیا. روح کو پھر فرشتے لاتے ہیں اور قبر میں جب تک کہ اس کے جسم کو دفنایا جا چکا ہوتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو جسم میں ڈالتے ہیں اور سوال و جواب ہوتا ہے. جب سوال کے جواب میں یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں نماز پڑھنے کی اب ضرورت نہیں ہے. نم کنوم العروس، تو جنت کی کھڑکی کی کھول دی جاتی ہے اور کہتے ہیں وہ دیکھ تیرا مقام وہ ہے، اور ایک پہلے دن کی دلہن کی طرح سو جا. جنت کا لباس پہنا کر جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اور اس کو جنت کی بشارت دے کر اس کی روح کو علیین میں داخل کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر یہ روح نیک نہیں ہے تو بدبودار ٹاٹ لے کر فرشتے انتہائی بدترین شکل و صورت میں آتے ہیں اور اس کی روح کو اسی ٹاٹ میں لپیٹ کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اتنی بدبودار کس کی روح چلی آ رہی ہے، اس کے لیے کوئی استقبال نہیں ہے، آسمانوں کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جائیں گے. آسمان کے پاس سے اس کی روح کو پٹک دیا جاتا ہے اور وہ روح تڑپتی ہوئی زمین کی گہرائی میں جہنمی ارواح کا ایک دفتر ہے سجین، وہاں لے جائی جاتی ہے. وہاں کی وہ روح چیخ و پکار سنتی ہے اور پھر اس کے نام کا اندراج ہونے کے بعد اسے قبر میں اس کے جسم میں ڈالا جاتا ہے اور پھر عذاب یا جو سزا ہونی ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے. پہلے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے دیکھ جنت میں تیرا وہ مقام تھا مگر تو نے صحیح راستے کا انتخاب نہیں کیا. پھر اس کو جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. عذاب ہونے کے بعد جہنم کی طرف اس کا رخ پھیر دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو کھینچ کر زمین کے نیچے سجین میں داخل کر دیا جاتا ہے. یہ ارواح کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیے شیخ ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ انسان کے جسم اور روح کے ساتھ دونوں کے ساتھ عذاب ہوتا ہے، بلکہ صرف جسم کے ساتھ عذاب ہوتا ہے. بعض لوگوں نے کہا صرف روح کے ساتھ عذاب ہوتا ہے، بعض نے کہا صرف جسم کے ساتھ عذاب ہوتا ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا تمام اہل سنت والجماعت علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قبر کے اندر جسم میں روح کو دوبارہ ڈالا جاتا ہے اور عذاب اگر ہوتا ہے تو جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور مثال دی شیخ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہ کوئی آدمی سویا ہے تو اسے زندہ کہتے ہیں مگر اس کی روح زندہ بیداری کی طرح اس کے ساتھ نہیں موجود نہیں ہے مگر دنیا اس کو زندہ کہتی ہے. بالکل ایسے ہی جو قبر میں ہے دنیا اس کو مردہ کہتی ہے مگر اس کے جسم میں اس کی روح کو عارضی طور پر پھر داخل کیا جاتا ہے جیسے نیند میں عارضی طور پر اس کی روح کو روکا جاتا ہے. بات ہی صاف ہو گئی. اور مثال دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر انبیاء کرام سے ملاقات کی تو انبیاء کرام کی روحیں ان کے جسموں میں تھی اور آپ نے امامت کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانوں میں بھی انبیاء کرام کو دیکھا مگر انبیاء کرام میں سے بعض کو ایسی حالت میں دیکھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ ان کے بال کے قطرے سے پانی ٹپک رہا ہے، قطرات ٹپک رہے ہیں بال سے. تو ساری مثالیں پیش کرنے کے بعد حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد رشید ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قبر میں روح اور جسم دونوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. یہی اہل سنت والجماعت علماء کا اتفاق اسی پر ہے. صرف روح کے ساتھ بھی نہیں اور صرف جسم کے ساتھ بھی نہیں. اور ایک بات سنیے، شیخ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا روح اور جسم کے 5 مرتبہ تعلقات قائم ہوتے ہیں. وہ پھر سے سن لو، روح اپنے جسم میں 5 مرتبہ داخل ہوتی ہے. سب سے پہلے ماں کے بطن میں روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے.
دوسرا تعلق روح اور جسم کا انسان کے زندہ ہونے دنیا میں آنے کے بعد ہوتا ہے. تیسرا تعلق روح اور جسم کا نیند کی حالت میں ہوتا ہے جو مکمل تعلق نہیں ہوتا, کچھ حیات کچھ ممات کے درمیان کی کیفیت ہوتی ہے. چوتھا تعلق روح اور جسم کا قبر میں ہوتا ہے, اور پانچواں تعلق روح اور جسم کا آخرت میں ہوگا, اور وہ حتمی تعلق ہوگا جس کے بعد جسم اور روح کا تعلق کبھی ٹوٹے گا نہیں. اس جسم کو کبھی موت نہیں آئے گی, نہ کوئی بیماری لگے گی اور نہ کوئی پریشانی لاحق ہوگی. اگر وہ جنتی ہے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ 5 تعلقات ہیں روح اور جسم کے. شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا اور کہا روحوں کے 4 گھر ہیں, روحوں کے 4 گھر ہیں. پہلا گھر ماں کا پیٹ ہے جو 3 اندھیاروں اور تاریکیوں سے گھرا ہوا ہے. روح کا دوسرا گھر دنیا ہے جو شقاوت اور سعادت کے درمیان ایک لڑائی جاری ہے, خیر اور شر کی لڑائی کے درمیان. یہ روح کا دوسرا گھر ہے, روح اور جسم کا. روح کا تیسرا گھر قبر ہے, اور روح کا چوتھا گھر جنت یا جہنم ہے. جنت یا جہنم ہے. آئیے کچھ باتیں معذرت کے ساتھ اور عرض کر دوں. میرے بھائیوں, روح دنیا سے چلی گئی, لیکن بعض مسلمانوں کا عقیدہ دوسرے انسانوں کی طرح ہے کہ روحیں دنیا میں واپس آتی ہیں. وہ میں نہیں کہتا. امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نفس تموت لها عند اللہ خیر تسره ان ترجع الى الدنيا الا الشهيد فانه يسره ان يرجع الى الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. کوئی نفس جس کا ٹھکانہ اللہ کے پاس اچھا ہے وہ دنیا میں آنا بھی پسند نہیں کرتی. کوئی نفس دنیا میں آنا پسند نہیں کرتی. دنیا میں آنا تو دور, دنیا سے جانے کے بعد کوئی دنیا میں آنا بھی پسند نہیں کرتا. ہاں, پسند اگر کوئی کرتا ہے دنیا میں آنا تو شہید پسند کرتا ہے. شہید پسند کرتا ہے. کیوں شہید؟ اس لیے پسند کرتا ہے کہ اس نے شہادت کے مراتب کا مشاہدہ کیا ہے کہ شہیدوں کا اللہ کے پاس کتنا مقام ہے. اے اللہ مجھے دنیا میں بھیج تاکہ میں تیری راہ میں لڑ کر ایک بار اور شہید ہو جاؤں, بار بار شہید ہوں. مگر اللہ کی طرف سے شہیدوں کو دنیا میں آنے کی اجازت نہیں ملتی. وہ دیکھو 1-2 حدیث اور عرض کروں. امام بخاری رحمہ اللہ نے ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے, فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا انتزاور اذا متنا ويرى بعضنا بعضا, کیا ہم ایک دوسرے کی زیارت نہیں کریں گے مرنے کے بعد, ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں, ہم میں سے کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون فی جسدہا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روح اگر جنتی ہے تو جنت میں پرندے کی شکل میں ہوتی ہے, یہاں تک کہ جب عنہما سے پوچھا, اور عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہم نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کیا, کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, کہ تم گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں مار دیے گئے کہ مردہ ہیں, بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس روزی دیے جاتے ہیں. بعض مسلمان یہیں اٹک گئے, کیا بلکہ وہ زندہ ہیں, بس اٹک گئے, آگے پڑھا ہی نہیں. آگے اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا
تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے مگر تم سمجھ سکتے نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے اب جاتے ہیں اور چند قندیلیں عرش سے لٹکی ہیں، اور وہ قندیلیں ان شہیدوں کی روحوں کا پنجرہ ہیں، اور جہاں چاہتی ہیں جنت میں وہ روحیں پرندوں کی شکل میں جاتی ہیں اور پھر وہ قندیلوں میں آ جاتی ہیں۔ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطِّلَاعَةً، ایک مرتبہ ان کے رب نے ان کی طرف جھانک کر دیکھا اور کہا کچھ اور چاہتے ہو؟ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا، کچھ اور چاہتے ہو؟ تو ان روحوں نے ایک ساتھ کہا ہم تو جنت میں جہاں چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، ہمیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں چاہتے، تو ان روحوں نے کہا اگر تو ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے تو ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ اور بھیج دے تاکہ ہم تیری راہ میں مر کر اور شہید ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین پھر کہتا ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی واپس نہیں جاتا۔ بعض اس روایت میں ہے کہ فَتُرِكُوا، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اسی حال پر۔ اب مسلمان ہی نے، انسانوں کی ایک بڑی تعداد ہیلوین ایک فیسٹیول منا رہی ہے۔ کچھ شیاطین دنیا میں یہود و نصارہ میں سے نکلے، انسانوں میں سے، انہوں نے ایک فیسٹیول بنا لیا ہیلوین، جس کو اردو میں ہالوین کہتے ہیں۔ ہیلوین یہ ایک تہوار ہے سال میں ایک مرتبہ، جو انسان کی خوبصورت شکل و صورت پر شیاطین جیسا ماسک لگا کر ناچ گانوں کے ساتھ منایا جاتا ہے اور دوسرے انسانوں کو ڈرایا جاتا ہے، اور اس کے بے شمار باطل عقائد ہیں۔ اس میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ انسانوں کو جب شیاطین کی شکل اختیار کر کے ڈرایا جائے گا تو جو بدروحیں ہیں، جو آتمائیں ہیں، جو شیاطین ہیں، ان کا جو خوف انسان کی روحوں پر ہے وہ خوف کم ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ بھی ڈالا گیا کہ دنیا میں ساری مخلوق کے تو جشن منائے جاتے ہیں، جو روحیں دنیا سے چلی گئی ہیں ان کا جشن کب منایا جائے گا، انہیں بھی یاد کیا جائے، اس لیے یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ روحیں اسی تہوار کے بہانے دنیا کی سیر کرنے آتی ہیں۔ یہ تو ان شیاطین کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھی یہ تہوار منانے لگی ہے۔ وہ لوگ جو برتھ ڈے مناتے ہیں مسلمان ہیں، مگر عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے برتھ ڈے مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، ایسے ہی بہت سارے مسلمان ہیلوین نام کے تہوار منانے لگے۔ اب یہاں پر کئی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان، فلسطین، ترکی، سعودی عرب، کئی عرب ممالک میں، افریقہ کے بعض علاقوں میں منایا گیا، یورپی کئی جگہ منایا گیا، مگر بر صغیر ہند و پاک اور نیپال اور بنگلہ دیش کے مسلمان بکری کا بچہ بھی اگر کہیں مر جائے تو اس کا قصوروار محمد بن سلمان کو قرار دیتے ہیں، یا شاہ سلمان کو قرار دیتے ہیں، یا آل سعود کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ فلسطین میں اگر ہوا تو کوئی بات نہیں، پاکستان میں اگر کوئی ہیلوین منایا گیا کوئی حرج نہیں، ترکی میں منایا گیا کوئی حرج نہیں، سعودی عرب میں کوئی جرم نہیں ہونا چاہیے۔ میں شراب پی لوں مجھے اجازت ہے، سعودی عرب میں کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں انسان رہتے ہیں کہ فرشتے؟ سعودی عرب میں کون لوگ ہیں؟ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ اب اگر سعودی عرب میں کوئی بدو، کوئی دیہاتی، کوئی آدمی کوئی جہالت کر رہا ہے تو اس سے آل سعود کا کیا تعلق ہے؟ اس سے سعودی عرب کے مفتیان کرام اور علماء کرام کا کیا تعلق ہے؟ ہم کریں تو سب جائز، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ مزاج بنا ہے بر صغیر ہند و پاک کے اکثر مسلمانوں کا۔ معذرت کے ساتھ اس مسئلے کو ضرور سمجھیں۔ تو بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اتنی اچھی شکل و صورت دی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو سب سے اچھی خلقت میں پیدا کیا، فرمایا ہم نے سب سے اچھی شکل و صورت دی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کتنا اچھا ناک نقشہ اور صورت عطا کی ہے۔ ماسک لگا کر شیطان بننے میں فخر محسوس کرنا، یا دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرنا، یا روحوں کے بارے میں پونرجنم پونروسن آواگمن اور تناسخ ارواح کا عقیدہ اپنی طرف سے گڑھ لینا، یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اختتام کے طور پر میں ایک بات عرض کر دوں، ہر روح کا، ہر جسم کا ایک ٹھکانہ اللہ نے جنت یا جہنم میں طے کر دی، جنت میں بھی اور جہنم میں بھی۔ اب اس کی کوشش اور کاوش کی بدولت اس کا ٹھکانہ مقرر ہوتا ہے۔ لوگ تقدیر کا حوالہ دے کر مطمئن ہو جاتے ہیں، تقدیر میں لکھا تھا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ سن لو، اللہ نے کہا یمحو اللہ ما یشاء، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ نے تقدیر لکھ تو دی ہے، مگر اللہ کا اختیار ختم ہوا نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، بندے کی تڑپ اور جستجو دیکھتا ہے۔ تو تقدیر لکھ دی گئی ہے، مگر اللہ کا اختیار ختم نہیں ہوا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھ لیں، اپنی بدعمالیوں پر تقدیر کا حوالہ نہ دے، میری تقدیر میں نہیں تھا، تو نے کتنی جستجو کی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اس کا عمل طے کرے گا کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اگر ہم اپنی ارواح کو سکون دینا چاہتے ہیں تو فطرت کی اس آواز پر عمل کریں جو ایک کے درمیان تنہائی میں ہر جگہ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر تو روح ہمیشہ پاک رہے گی۔ اور اپنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ آخرت کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ قبرستان کی زیارت کرتے رہا کرو، قبرستان جایا کرو، مردوں کی زندگی جو برزخی زندگی شروع ہو گئی ہے اس کو دیکھا کرو اور اپنی آخرت کو یاد کرو، اور کثرت استغفار کرو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ دعائیں کریں گے تو ہم اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بھی اچھا ہوگا، حسن خاتمہ ہوگا۔ ہر جگہ اللہ سے ڈریں۔ اچھا وہ ہے جو تنہائی میں اچھا ہے، اچھا وہ ہے جس کے پیٹھ پیچھے لوگ اس کی تعریف کریں۔ اللہ رب العالمین روح اور جسم کا جو رشتہ اللہ نے بنایا ہے، روح اگر پاک ہے تو جسم پاک ہے، روح اگر ناپاک ہے تو جسم بھی ناپاک ہے۔ اللہ رب العالمین جسم سے زیادہ، دیکھیے میں نے یہیں سے شروعات کی تھی، اللہ ہمیں جسم سے زیادہ روح کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جسم سے زیادہ روح کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔